بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کی تالیف کی ہے سید حجت الاسلام سید محمد حسینی بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ نمبر 24 تفسیر بالرائے۔ بدعت کے متعلق پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بدعت دین میں کسی نئی چیز کے داخل کرنے یا دین کے کسی مسئلے کو دین سے نکالنے کا نام ہے، اور تفسیر بالرائے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کی مجمل اور متشابہ آیات جن کی تاویل خدا، رسول اور اہل بیت طاہرین بہتر جانتے ہیں، ان آیات کی اپنے ناقص فکر کے مطابق تشریح کرنا اور اس سے آیت قرآنی کا حقیقی معنی قرار دے، یہ عمل حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور حق سے انحراف اور باطل کی طرف میلان پایا جاتا ہے، وہ آیات متشابہات کے ظاہری الفاظ سے تمسک کرتے ہیں اور اپنی حسب منشا تعویل کرتے ہیں، جبکہ ان آیات کی تعویل اور ان کے حقیقی معنی کو خدا اور راسخون فی العلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ائمہ ہدا راسخون فی العلم میں سر فہرست ہیں۔ ائمہ ہدا سے تفسیر بالرائے کی شدید مذمت منقول ہے اور اس مفہوم کی بیسیوں روایت موجود ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ بدعت اور تفسیر بالرائے کی مذمت کے لیے وارد ہونے والے چند احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54، بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 اور 308۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کو صاحب بدعت کی توبہ قبول کرنے سے انکار ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اس کے دل میں بدعت کی محبت گھر کر چکی ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296۔ عین الرضا اخبار الرضا میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے اپنی رائے سے میرے کلام کی تفسیر کی، اور اسے میری معرفت حاصل نہیں ہے جس نے میری مخلوق سے مجھے تشبیہ دی، اور وہ میرے دین پر نہیں ہے جس نے میرے دین میں قیاس کو داخل کیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297۔ اہل رائے اور اہل قیاس سے پرہیز کرو، کیونکہ جب وہ دین کی سنتوں کو یاد رکھنے سے عاجز ہوئے تو انہوں نے اپنے گمان اور رائے سے حلال و حرام کو بیان کیا، چنانچہ انہوں نے حرام میں خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کیا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308۔ بہار میں محاسن برقی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا، لوگوں، فتنوں کا آغاز ہوا و ہوس اور بدعت سے ہوتا ہے، جن میں کتاب اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کی اس میں تقلید کر لیتے ہیں۔ اگر باطل خالص باطل کی شکل میں ہو تو کسی بھی اہل عقل پر وہ مخفی نہیں رہ سکتا، اور اگر حق میں باطل کی آمیزش نہ ہو تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوتا یہ کہ منافق اور اہل فتنہ حق و باطل کو مخلوط کر دیتے ہیں
اور حق و باطل کے ملغوبہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس وقت شیطان اپنے دوستوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ البتہ وہ لوگ اس کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہتے ہیں جن کے دلوں کو خدا ایمان پر ثبات عطا کرتا ہے۔ نمبر 25، طریقہ اہل بیت علیہم السلام سے ہٹ کر تفسیر قرآن کرنا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی تعویل و تنزیل، محکم اور متشابہ اور تاریخ و منسوخ کا مکمل علم خاندان عصمت کے پاس ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ وہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ شیعان آل محمد کے علاوہ دوسرے اسلامی فرقوں نے قرآن فہمی کے لیے اہل بیت سے رہنمائی حاصل نہیں کی ہے، اور اس کے بجائے انہوں نے اپنی ناقص فہم پر انحصار کرنے کو ترجیح دی۔ اسی وجہ سے ان میں اختلاف نے جنم لیا۔ اس سلسلے کی تعجب خیز بات یہ ہے کہ فہم ناقص سے تعویل قرآن کرنے والے افراد شیعان آل محمد پر الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ کتب شیعہ میں قرآن حکیم کی جو تعویل و تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ ان کی خود ساختہ نہیں ہے بلکہ ائمہ اہل بیت سے ماخوذ ہے۔ ایک رات میں مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا تھا اور خدا کے حضور محو مناجات تھا۔ اتنے میں میرے پاس ایک وہابی مولوی آ کر بیٹھا۔ اس نے مجھے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا۔ اس رسالے میں وہابی عقائد کے دلائل اور شیعوں کے خلاف بے جا الزامات لکھے ہوئے تھے۔ میں نے رسالے کے چند صفحات پڑھے۔ ان میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے وہابی شیخ کو وہ رسالہ دکھا کر کہا کہ آپ حضرات نے کفر آمیز جملہ رسالے میں کیوں لکھا؟ اس نے کہا کون سا جملہ؟ میں نے کہا ملاحظہ فرمائیں، یہ لکھا ہے وہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ صحیح تو پھر بتائیں کیا خدا یہاں ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں؟ میرا سوال سن کر کچھ دیر تک وہ پریشان رہا اور جواب ڈھونڈتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ عقیدہ تو قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ پھر اس نے سورہ طہ آیت نمبر 5 پھر اس نے کہا کہ آپ شیعہ حضرات قرآن کی تعویل کرتے ہیں اور آیات خود ساختہ معنی مراد لیتے ہیں۔ آپ حضرات شرک و تحریف کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی سیدھی بسی بات ہے کہ آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ آپ آیات کا ترجمہ و تفسیر اپنی ناقص فہم و ادراک کے مطابق کرنے کے عادی ہیں، جبکہ ہم قرآن کا مفہوم وارثان کتاب اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ فرمائیں کہ تم جس طرف بھی منہ کرو گے ہر سمت میں اللہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ تو کیا آپ کی نظر میں یہ دو آیات باہمی طور پر ایک دوسرے کی متضاد ہیں؟ اصل بات یہ کہ قرآن کریم کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ۔ آیات محکمات قرآن کی اساس ہے اور آیات متشابہات میں اجمال ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے عالم اسلام کو خاندان وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو امت کو زوال میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ خاندان وحی کی طرف رجوع کرنے کو اپنی ہتک تصور کرتے ہیں اور فتنہ گری کے لیے ان آیات کی من مانی تعبیلیں کرتے ہیں، جبکہ ان آیات کا صحیح مقصد صرف خدا کو معلوم ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آیات متشابہات کی تعویل کا علم ان کے پاس ہے جنہیں خدا نے علم و دانش عطا فرمائی ہے۔ سچ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی 6 آیت تفسیر بالرائے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہادیان دین سے 20 ایسی روایات موجود ہیں جن میں آیات متشابہات کی تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور تفسیر بالرائے کرنے والوں کو خدائے علیم کی وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ تفسیر النور الثقلین میں احتجاج کی تبریسی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک طویل گفتگو میں یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے
اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اہل باطل اس کے کلام کی خود ساختہ تفسیر کریں گے، اسی لیے اس نے قرآن کریم کو 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ قرآن کے ایک حصے کو انتہائی واضح اور قابل فہم بنایا کہ ہر عالم و جاہل اسے دیکھ سمجھ سکے۔ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کے مفہوم کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا ذہن صاف اور احساسات لطیف ہوں، اور وہ طبقہ ہے جن کے سینوں کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ آیت قرآنی کی تیسری قسم وہ ہے جس کی تعویل کو صرف اللہ جانتا ہے اور اس کے انبیاء جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ میراث سے رسول پر قابض افراد علم کتاب کا دعویٰ نہ کر سکیں اور انہیں مجبور ہو کر راسخون فی العلم کے دروازے پر جھکنا پڑے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313، احتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 45۔ مؤلف کہتا ہے کہ لوگوں نے ویسے تو اہل بیت سے انحراف کیا، لیکن جب قرآنی حقائق کی بات آئی تو وہ انہیں مجبور ہو کر دروازہ عصمت پر جھکنا پڑا اور عظمت اہل بیت کا اعتراف کرنا پڑا۔ خلیفہ دوم کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 70 بار یہ جملہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ شیخ صدوق رقم تراز ہے کہ ابو معمر سیدانی کا بیان ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ مولا مجھے تو قرآن کریم کی آیات میں شک ہونے لگا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن فہمی کے لیے علماء سے رجوع کرنا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو بظاہر انسانی کلام کے مشابہ دکھائی دیتی ہیں، جبکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تعویل کلام بشر کے مشابہ نہیں ہے۔ جس طرح سے مخلوق اپنے خالق کے مشابہ نہیں ہے، اسی طرح سے خدا کا فضل بھی انسانوں کے افعال کے مشابہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام کلام بشر کے مشابہ نہیں ہے۔ توحید صفحہ نمبر 254۔ تفسیر عیاشی میں برید بن معاویہ اجلی سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 43 کی آیت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت رسول خدا کے بعد علی اور ان کے بعد والے ائمہ کے متعلق نازل ہوئی، اور علی وہ ہیں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مصدر الوسائل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 334۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ قرآن روشنی ہے جسے ہم نے صاحبان علم کے سینے میں قرار دیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 کے مصداق آپ حضرات ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے علاوہ اس کا مصداق اور کون ہو سکتا ہے جبکہ راسخون فی العلم ہم ہیں۔ نمبر 26 باب اجتہاد کا بند ہونا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 4 صدی کے اوائل میں مذہب اہل سنت میں فقہ کی کثرت ہو گئی اور ہر فقیہ نے اپنی فقاہت و اجتہاد کا اعلان کیا اور لوگوں کو اپنی پیروی اور تقلید کی دعوت دی۔ اس دور کے مورخ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بیک وقت 50 ایسے افراد تھے جن میں سے ہر ایک اجتہاد اور فقاہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اور ہر شخص نے اپنے مقلدین بنا لیے تھے۔ مجتہدین کی کثرت کی وجہ سے عوام الناس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حاکم وقت نے سوچا کہ اگر انہیں کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں جنم لیں گی، اسی لیے اس نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ آج سے اجتہاد کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، اور عوام الناس کو چاہیے کہ فقہائے اہل سنت میں سے ابو حنیفہ، مالک، شافعی یا احمد بن حنبل کی فقہ کی پیروی کریں۔ ان چاروں
فقہوں کو منظور شدہ فقہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فقہیں غیر قانونی ہوگی۔ اس حکم کے تحت تمام مجتہدین کی فقہیں متروک قرار پائیں اور آئندہ کے لیے امت اسلامیہ کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ انہی متروک اور غیر منظور شدہ فقہوں میں فقہ جعفریہ کو بھی شامل کر دیا گیا۔ شاہ محمد خدا بندہ کے عہد حکومت تک یہ حالت برقرار رہی۔ پھر ایک مواقع کی وجہ سے فقہ جعفریہ کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا۔ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ محمد خدا بندہ اپنی کسی بیوی پر ناراض ہوا تو اس نے ناراضگی کے عالم میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس بیوی کو 3 طلاقیں جاری کر دیں۔ چند لمحات کے بعد جب اس کا غصہ ختم ہوا تو اسے اپنی حرکت پر ندامت ہوئی۔ اس نے چاروں مذاہب کے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی۔ مذاہب 4 گانہ کے مفتیوں نے کہا کہ جناب اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ طلاق مؤثر ہے، اور اگر آپ نے اس بیوی کو اپنے عقد میں رکھنا ہی ہے تو پہلے حلالہ کرا لیں، یعنی اس عورت کی کسی اور شخص سے شادی ہو اور زوجین حقوق زوجیت ادا کریں، پھر وہ شوہر اس عورت کو طلاق جاری کر دے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اعلیٰ درجے کی بے غیرتی ہے، غیرت شاہی اسے قبول نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا جہاں پناہ اسلام کی ترجمانی صرف 4 مذاہب تو نہیں کرتے، اس کے علاوہ فقہ جعفریہ بھی اسلام کی ترجمانی کرتی ہے اور فقہ جعفریہ کے تحت یہ 1 طلاق ہے، اس کے بعد آپ کو رجوع کا پورا حق حاصل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس مذہب کا اس وقت مفتی کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس وقت حسن بن یوسف بن مطہر اسدی علامہ ہلی سن 648 ہجری سے سن 726 ہجری مذہب شیعہ کے عظیم القدر عالم ہیں۔ آپ انہیں دربار میں آنے کی دعوت دیں اور مذاہب 4 کے ان فقہا کو بھی دربار میں بلا لیں اور ان سے فتویٰ حاصل کریں۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز معقول لگی، چنانچہ اس نے علامہ، جب لفظ علامہ بغیر کسی اضافت کے تنہا بولا جائے تو اس سے مراد علامہ ہلی مراد ہوتے ہیں، چنانچہ اس نے علامہ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ الغرض مقررہ دن آیا تو بادشاہ کا دربار لگا۔ وزیر، مشیر اور مذاہب 4 کے فقہا وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے علماء سے کہا میں نے ایک شیعہ عالم دین کو دعوت دی ہے، وہ بھی آنے والے ہیں۔ مذہب 4 کے علماء نے کہا جہاں پناہ شیعہ علماء کے عقل و درایت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ نے انہیں خواہ دعوت دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ علماء دین، آخر ان کی بات سن لینے میں حرجی کیا ہے؟ اگر ان کی بات معقول نہ ہو تو آپ ان کی تردید کر دینا۔ ادھر علامہ جان بوجھ کر دیر سے آئے۔ اس دوران مذاہب 4 کے علماء نے کہا جناب شیعہ علماء میں جرأت ہی نہیں ہے کہ سر دربار علماء کے سامنے آئیں اور شرعی فتویٰ صادر کریں، یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔ پھر علامہ تشریف لائے۔ آپ بادشاہ کے سامنے کورنش نہیں بجا لائے جیسا کہ دستور تھا، آپ نے اپنا جوتا اتارا اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر بغل میں لے لیا اور آگے بڑھے۔ تمام کرسیوں پر ایان سلطنت بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے قریب ایک کرسی خالی تھی۔ علامہ نے بادشاہ کو اور اہل دربار کو ایک ہی سلام کیا، یعنی بادشاہ کو کوئی خاص سلام نہیں کیا، اور بادشاہ کے قریب خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مذہب 4 کے علماء تو ایسے ہی موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ نے اس شخص کی جسارت دیکھی، یہ کورنش بجا لائے بغیر اور آپ سے اجازت لے بغیر آپ کے قریب براجمان ہو گیا ہے، اور اس نے اپنا جوتا کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے اور بغل میں دبا رکھا ہے۔ اس کے طرز عمل سے آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہماری باتیں سچی تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب آپ حضرات اس طرز عمل کے متعلق خود انہی سے پوچھ لیں۔ جب علامہ سے کہا گیا کہ آپ نے بادشاہ کے سامنے خضوع کیوں نہیں کیا اور سجدہ تعظیمی کیوں نہیں کیا، علامہ نے جواب دیا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے اور خدا نے اسے قرآن میں ممنوع قرار دیا ہے، اسی لیے میں نے سجدہ نہیں کیا،
اور قرآن کے فرمان کے مطابق تمام اہل دربار کو سلام کیا ہے۔ بھلا میں نے ایسا کر کے کون سی غلطی کی ہے؟ علماء نے کہا کہ آپ بلا اجازت بادشاہ کے پہلو میں کیوں جا کر بیٹھے ہیں؟ کیا یہ سوء ادب نہیں ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ جب میں دربار میں آیا تو تمام کرسیاں پر تھیں، صرف یہ ایک کرسی خالی تھی، اسی لیے میں یہاں بیٹھ گیا۔ آخر اس میں عیب کیا ہے؟ پھر مذاہب اربعہ کے علماء نے کہا کہ سب سے بڑی نادانی آپ نے یہ کی ہے کہ جوتا بغل میں دبا کر دربار میں چلے آئے۔ آخر آپ کے پاس اس کی کیا توجیہ ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ بھائیوں، بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ انحاف کے امام حضرت ابو حنیفہ نے رسول خدا کا جوتا چوری کر لیا تھا، اور میں نے سوچا کہ یہاں حنفی بیٹھے ہوئے کہیں میرا جوتا نہ لے اڑے، اسی لیے میں نے جوتے کو بغل میں دبا لیا۔ اس میں نے کیا غلطی کی ہے؟ فقہ حنفی کا مفتی دربار میں موجود تھا، اس نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص جھوٹا ہے، میرا امام رسول خدا کی زندگی میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہ بیچارہ تقریباً 70 سال بعد پیدا ہوا تھا، بھلا میرے امام نے حضرت کا جوتا کیسے چرا لیا تھا؟ علامہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ممکن ہے کہ یہ دو سچ کہہ رہے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے امام نے چوری نہیں کی تھی، مالکیوں کے امام نے حضرت کا جوتا چوری کیا تھا۔ فقہ مالکی کے مفتی نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص تاریخ سے نابلد ہے، اس لیے افطرا پردازی کر رہا ہے۔ ہمارا امام رسول خدا کی وفات کے تقریباً 80 سال بعد پیدا ہوا، بھلا اس بیچارے نالین رسول کیسے چوری کر لی ہوگی؟ علامہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ایک حقیقت ہے، ممکن ہے یہ حرکت شافعیوں یا حنبلیوں کے اماموں میں سے کسی نے کی ہوگی۔ یہ سنت ہے کہ مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مفتی چیخ اٹھے، بادشاہ سلامت، یہ بڈھا جھوٹ بولتا ہے، ہمارے ائمہ تو پہلے دو ائمہ کے طویل عرصے بعد پیدا ہوئے تھے، بھلا انہوں نے حضرت کی نالین کیسے چوری کی ہوگی؟ اس وقت علامہ نے پورے جوش سے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے ان کے اعتراضات خود سن لیے ہیں، ان چاروں مذاہب کے ائمہ میں سے کوئی امام بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا۔ جب ان کے امام رسول اکرم کی وفات کے طویل عرصے بعد پیدا ہوئے تو انہیں شریعت رسول کا علم کیسے ہوا؟ رسول خدا نے ان مذاہب میں سے کسی بھی امام کی پیروی کا حکم نہیں دیا تھا، البتہ پیغمبر اکرم نے اپنی امت کو اگر کسی کی پیروی کا حکم دیا ہے تو صرف اور صرف امام علی کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ امام علی نص قرآن کے مطابق نفس رسول تھے اور آپ ہی رسول خدا کے جانشین تھے۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ ایک نشست میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں طلاق کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ طلاق عادل گواہوں کے سامنے دی جائے۔ آپ نے عادل گواہوں کے سامنے طلاق نہیں دی ہے، لہذا یہ طلاق ہرگز مؤثر نہیں ہے۔ مذہب اربعہ کے علماء کو علامہ ہلی کے جواب سے سخت شرمندگی اٹھانا پڑی اور ان سے کوئی جواب نہ بنایا۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ محمد خدا بندہ ایان سلطنت سمیت شیعہ ہو گیا، اور اس کے بعد سلطان نے حکم جاری کیا کہ مساجد میں اہل بیت کے نام کے کتبے آویزہ کیے جائیں۔ اس واقعے کے بعد شیعوں کو پوری مملکت میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ شاہ محمد خدا بندہ نے اس گفتگو کے دوران کہا تھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، انہوں نے اجتہاد اور احکام خدا میں دقیق النظری کا راستہ بند کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو انہی 4 مذاہب کی پیروی کرنی چاہیے، اگرچہ ائمہ اربعہ سے کوئی زیادہ لائق فائق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ انہی میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرے۔ یقیناً یہ اسلاف کی اندھی تقلید ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نمبر 27، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا۔ ہم اس سے قبل بدعت کی بحث میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ بدعت دین میں کسی نئی چیز کے داخل کرنے یا دین کے کسی حکم کو دین سے خارج کرنے کا نام ہے۔ بدعت کا تعلق ہمارے قائم کردہ اس موضوع سے نہیں ہوتا۔ ہمارے قائم کردہ موضوع کے متعلق معصومین علیہ السلام سے بہت سی روایات منقول ہیں، اسی لیے ہم اسے ایک مستقل عنوان کے تحت لکھنے پر مجبور ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حیات رسول میں جسے حلال یا حرام یا مستحب و مکروہ قرار دیا ہے، وہ قیامت تک اسی حالت میں ہی رہے گا۔ حلال خدا کبھی حرام نہیں ہوگا اور حرام خدا کبھی حلال نہیں ہوگا، اور یہی حال مستحب، مکروہ اور مباح کا ہے۔ حد یہ ہے کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو اس وقت بھی احکام خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ امام نیا دین لائے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کوئی نیا دین لے کر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد امت کے 73 گروہ بنے، ان میں سے صرف ایک گروہ نے فرمان رسول کے تحت اہل بیت کی پیروی کی، دوسرے مذاہب نے اہل بیت سے دوری اختیار کی اور خود ساختہ مسائل ایجاد کیے۔ جب قائم آل محمد رسول خدا کے پیش کردہ دین کو نافذ کریں گے تو لوگوں کو وہی حقیقی دین نیا لگے گا اور وہ کہیں گے کہ یہ تو نیا دین لائے ہیں۔ مذہب اہل بیت فرمان خدا اور فرمان رسول پر قائم ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ اور جہاں تک احادیث نبوی کا تعلق ہے تو محققین کے قول کے مطابق ان کی تمام تر فقہ صرف 500 احادیث کے گرد گردش کرتی ہے، اور ان میں بھی بہت سی جعلی روایات ہیں۔ جب اغیار کے علماء نے یہ محسوس کیا کہ احادیث ناکافی ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے قیاس اور استحسان کے خود ساختہ اصول وضع کیے اور انہیں فقہی مدارک کا درجہ دیا۔ پھر جب قیاس اور استحسان کے خود ساختہ اصول فقہ میں داخل ہوئے تو اس کی وجہ سے بہت سی حلال چیزوں پر حرام کا ٹھپا لگا دیا گیا اور بہت سی حرام اشیاء کو حلال سمجھ لیا گیا۔ یہ چیز صرف اہل سنت کے فرقوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے بعض منحرف فرقوں میں بھی یہ روش دکھائی دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حرام کو حلال قرار دینے میں راحت طلبی، تن آسانی اور حب ریاست و مال و جاہ کے عناصر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے فقہا کا بھی اس میں عمل دخل ہے جو فتویٰ اور قضاوت کی شرائط سے نابلد تھے۔ بنیاد خواہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حرام کو حلال قرار دینا اور حلال کو حرام قرار کر دینا یہ ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر، فاسق اور ظالم ہے۔ حد یہ کہ اللہ نے اپنے معصوم پیغمبر کے متعلق یہاں تک سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر وہ اپنی طرف سے ہم پر کچھ گھڑ لے تو ہم اپنے دست قدرت سے اس کا مواخذہ کریں گے اور اس کے رگ حیات کو ہی کاٹ ڈالیں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 تا 46۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی زبان کے متعلق فرمایا وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، وہ تو بس ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ الغرض ان تمام آیات کے باوجود اور حضرت کے بیان کردہ احکام و قوانین میں آپ کو کہیں بھی قیاس رائے اور استحسان جیسے خود ساختہ نظریات دکھائی نہیں دیں گے۔ اگر رائے، قیام اور استحسان کی دین میں کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس کی اجازت دیتا۔ خدا نے تو انہیں اپنی طرف سے کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی تھی، نہ جانے ان کے بعد اللہ نے مذاہب اربعہ کے بانی ائمہ کو یہ اجازت کیسے دی ہے۔ اصل بات یہ کہ احکام الہی اور آفرینش پروردگار میں جو راز پنہاں ہیں ان کو انسان از خود سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے انسان کو یہ اختیاری نہیں ہے کہ وہ احکام الہی میں دخل اندازی کرے یا کوئی تنقید کرے۔ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہم ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کا ایک مکالمہ تحریر کرتے ہیں جس سے اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کتاب احتجاج میں ابن ابی لیلہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے۔ امام نے ہمیں خوش آمدید کہا اور مجھ سے
فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کوفے کے رہنے والے ہیں اور یہ رائے نظر اور بصیرت رکھنے والا شخص ہے۔ امام نے کہا کہ کیا یہ وہی شخص تو نہیں جو احکام دین میں اپنی رائے سے قیاس کرتا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کی گفتگو کو ہم مکالمے کی صورت میں لکھتے ہیں۔ امام: اچھا، اگر تم قیاس کرنا جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے سر کے متعلق بھی قیاس کر سکتے ہو؟ ابو حنیفہ نے کہا نہیں۔ امام: میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کا اچھی طرح سے قیاس نہیں کر سکتے، اور جب تک تمہیں کسی اور کی طرف سے رہنمائی نہ ملے اس وقت تک تم خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، تم یہ بتاؤ کہ ہماری آنکھوں میں نمکینی، کانوں میں کڑواہٹ، نتنوں میں ٹھنڈک اور منہ میں مٹھاس کیوں ہے؟ ابو حنیفہ: مجھے نہیں معلوم۔ امام: اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر اور انتہا ایمان ہے؟ ابو حنیفہ: مجھے نہیں معلوم۔ ابن ابی لیلہ: مولا، آپ ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں، آپ ہی بتائیں۔ امام: مجھ سے میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول مقبول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی آنکھوں کو چربی سے بنایا ہے اور ان میں نمکینی رکھی ہے، اگر ان میں نمکینی نہ ہوتی تو آنکھیں پگھل جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ جو چیز آنکھوں میں جاتی ہے وہ چیز یا تو تحلیل ہو جاتی ہے یا پھر باہر آ جاتی ہے۔ خدا نے کانوں کے سوراخ میں کڑواہٹ رکھی ہے تاکہ دماغ محفوظ رہے، اگر کوئی کیڑا کان میں چلا بھی جائے تو سیدھا دماغ تک نہ جائے بلکہ کڑواہٹ کی وجہ سے باہر آ جائے یا پھر مر جائے۔ اگر خدا یہ اہتمام نہ کرتا تو کیڑے مکوڑے انسانوں کے کانوں میں داخل ہو کر ان کے مغز کو چاٹ لیتے۔ خدا نے ناک میں رطوبت رکھی ہے، اگر رطوبت نہ ہوتی تو دماغ اس راہ سے باہر نکل آتا۔ خدا نے منہ میں مٹھاس رکھی ہے تاکہ انسان کھانے پینے کی لذتوں کو محسوس کر سکے۔ وہ کلمہ جس کی ابتدا کفر اور انتہا ایمان ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو 4 حروف پر مشتمل ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کفر ہے، اور الا اللہ، سوائے اللہ کے ایمان ہے۔ پھر آپ نے ابو حنیفہ کو خطاب کر کے فرمایا، نعمان، قیاس سے پرہیز کرو۔ میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص احکام الہی میں کسی حکم کے متعلق قیاس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ابلیس کے پاس جگہ دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ابلیس نے ہی قیاس کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سجدہ آدم کا حکم دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور آگ کو مٹی پر فضیلت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ لہٰذا تم لوگ رائے اور قیاس کو خیر آباد کہو، کیونکہ اللہ کے دین کی بنیاد قیاس پر نہیں رکھی گئی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2۔